الله الرحمن الرحيم. جو حضرات باہر ہیں اندر تشریف لیں اور جو دور بیٹھے ہیں الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ مسلم قوم کو چھوڑ کر کے جتنی قومیں ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ زور آزمائی کیا کرتے ہیں، ان کو دبانے کی، ستانے کی اور اپنے ناجائز مقاصد کے تحت میں ان کو وسیلہ بنانے کی کوشش کیا جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کلام پاک کی اس آیت میں بیان کی گئی. یہ جو اور غیر مسلم قومیں ہیں ان کو خوب پتہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کیا نعمت ہے، کیا دولت ہے. ایمان والی جو دولت ہے اس کی اصل قیمت کا اصل احساس ان لوگوں کو ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ جو لوگ بے دینی کی راہوں پر، غلط راہوں پر چلتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جس طرح ہم ڈٹائی کے ساتھ ایک باطل راستے پر چل رہے ہیں اور اسی کو اپنی ترقی کی بنیاد سمجھتے ہیں، تو یہ ایک مسلمان قوم ہے. واقعی پوری دنیا کی ایک قوم ایسی ہے جو اپنے دینی معاملے میں سمجھوتا کرنے کے لیے آج تک تیار نہیں. بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں سے یہ قوم ٹکرا گئی. بازو پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھ لیں، واحد قوم ہے پوری دنیا میں جو سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے. اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو اپنے سینے سے اس طرح لگائے ہوئے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے اگر کوئی قوم تیار ہے تو وہ مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگ ہیں. عام لوگوں کی حالت نہ ہو. لیکن بہرحال آج بھی دنیا کی ڈگر پہ چلنے کے لیے، بے راہ روی کے راستوں پر اور باطل راستوں پر چلنے کے لیے اگر کوئی قوم تیار نہیں ہے تو وہ مسلمان قوم ہی میں بھی کچھ افراد جو کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاکیزہ نظام کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. تو یہ جو قومیں ہیں ان کو پتہ ہے، خوب پتہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کیا دولت موجود ہے. اسی لیے وہ مسلمانوں سے نبرد آزمائی کرتے ہیں اور ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے جیسے ہم ہیں ویسے ہی یہ مسلمان بھی ہو جائے. ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں، مسلمان بھی دنیا کے لیے جینے والے بن جائیں. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ ان کے ایمان کے بعد یہ ہماری طرح دوبارہ کفر کا راستہ اختیار کریں.
اصل خواہش یہ ہے، اصل خواہش یہ۔ دوسری طرف جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمانوں کو تعلیم ہے، اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دیکھو کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک یا اللہ اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ اور کامل ایمان کی علامت اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی؟ یہ بیان فرمائی کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، کہ وہ ایمان کی دولت مل جانے کے بعد اللہ پاک نے کفر کی دلدل سے اور نجاست سے کسی کو نکال دیا، اس کو ایمان کی توفیق دے دی، تو ایمان کی توفیق کے بعد اس کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ دوبارہ کفر کو اس طرح ناپسند کرے، اس طرح اتنا زیادہ ناپسند کرے کہ جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کما یکرہ ان یلقى فی النار، یہ کمالی ایمان کی علامت بتلائی ہے۔ اور مسلمانوں سے، مومنوں سے اللہ کے نبی نے تقاضا کیا ہے کہ ایسا تمہارا ایمان، ایسی تمہاری ثابت قدمی ہو، ایسی تمہاری استقامت ہو، ایسا تمہارا صبر ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت تم کو تمہارے دین سے ہٹانا چاہے تو ہٹا نہ سکتے، اور تم ہر طریقے کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جو اپنے ایمان اور اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ دنیا کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایمان اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پاکیزہ نظام کے مقابلے میں۔ یہ تعلیمات اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایتوں میں مسلمانوں کو دی گئی۔ تو یہ ہے، اب سازشیں یہ ہیں، اور غیر مسلم جو طاقتیں ہیں، غیر مسلم جو قومیں ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں سے یہ دولت ایمان اور یہ دین کی دولت چھین۔ بڑی بڑی عجیب عجیب طرح کی وہ لوگ سازشیں کر بھی رہے ہیں، ہم لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اس سے پہلے لو جہاد کا مسئلہ چلا تھا۔ یہ لو جہاد کا مسئلہ ان کی ایک سیاسی سازش تھی۔ یہ نان مسلموں کو ان لوگوں نے یہ باور کروایا کہ دیکھو یہ مسلمان لوگ نان مسلم، غیر مسلم لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کے تمہارے آبائی دین سے کیا کر رہے ہیں کہ پھیر رہے ہیں اور اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا تھا، سراسر جھوٹ پر مبنی۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تو ایسا ہے، غیر قوم کی لڑکی تو دور کی بات ہے، اپنی قوم کی لڑکی جو اجنبی ہو، جو ہمارے رشتے میں نہیں لگتی کسی بھی طرح، جو ہماری محرم بھی نہیں ہے، تو اس کی طرف نگاہ اٹھانے کو بھی اللہ پاک نے منع کر دیا ہو اور صفائی کے ساتھ یہ کہا ہو کہ اس سے بھی کلوز ہونے کی ضرورت نہیں، تو وہ غیر مسلموں سے تعلقات بنانے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے غیر مسلم لڑکیوں سے، جبکہ وہ اپنی ماؤں بہنوں، اپنی جو گویا مسلمان جو لڑکیاں ہیں جو ہماری ماں بہن نہیں ہے، تو ان سے بھی تعلقات بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ اس جھوٹے پروپیگنڈے کے تحت میں غیر مسلم نوجوانوں کا ذہن خراب کر دیا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو مسلمان اس طرح کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ کرتے ورتے تو کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اب دوسرے نمبر پہ یہ بات چلا رہے ہیں وہ پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یہ ان کی پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے کہ دیکھو اب اس کا حل کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے۔ جو پروپیگنڈا انہوں نے پھیلایا تھا اور نوجوانوں کے ذہن کو جو انہوں نے مست کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ ہماری لڑکیوں کو اپنے مذہب میں داخل کر رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تم لوگ ان کی لڑکیوں کو اپنے مذہب میں داخل کرو، ان کی لڑکیوں کو اپنے مذہب میں داخل کرو۔ اور باضابطہ یہ پلاننگ ہے، یہ منصوبہ بندی ہے، سازش ہے، اور یہ ایک سیاسی سازش ہے، یہ منصوبہ بندی ہے۔ یہ لوگ چاہتے یہ ہے کہ مسلمانوں کو مرعوب کر دیا جائے۔ اور مسلمانوں اب دیکھ لو اس وقت جو میڈیا ہے نا، میڈیا کے اندر کلام پاک کی آیتوں کے خلاف جو مسلمانوں کو دینی اعتبار سے مشکوک کرنا چاہتے ہیں، اور تاکہ کیا ہو کہ مسلمانوں کا شکار آسان، گھر واپسی آسان، تو یہ سیاسی سازشیں بھی ہیں۔ تو ان سازشوں کا جواب تو سیاسی اعتبار سے مسلم سیاسی لیڈروں کو دینا چاہیے، اس کے لیے مسجد کا ممبر نہیں ہے، لیکن مسجد کا ممبر اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی دینی غیرت، اپنی دینی حمیت کو جگائیں، اور یہ جو ایمانی مسئلہ ہے، ہمارے دین کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے،
اس کے لیے ائمہ مساجد، خطبائے مساجد اگر اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو آگے آنے والے جو خطرناک حالات ہیں ان خطرناک حالات کا رونے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اور ان حالات کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر روکنے کے لیے کسی کو آگے آنا ہے تو پھر یہی ہے کہ بھئی مسجدوں سے یہ کام ہوا کرے۔ پھر تو ایک تو اولاً تو یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ ہر مسلمان گھر کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچیوں کے اندر پردوں کا اہتمام کریں۔ حالات کیا ہیں؟ اب حالات تو کچھ اس طرح ہے، دیکھو بھائی یہ بات تو اس سے پہلے جمعہ میں بھی آ چکی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں 8 لاکھ وغیرہ کی جو باتیں آ رہی ہیں، یہ باتیں تو سراسر غلط ہیں اور یہ پروپیگنڈا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اعتقادی ارتداد، دینی ارتداد نہیں پھیل رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں اسلام سے بھاگ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ دشمنوں کی سازش ہے تاکہ کیا کریں، مسلمانوں کو مرعوب کریں۔ یہ بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بھئی ایک روزانہ کے طور پر پورے ہندوستان میں 10 کیسز تو ایسے پائے جاتے ہیں، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور صوبہ آندھرا پردیش کے اندر 2500 لڑکیوں کے ناموں کے ساتھ آندھرا پردیش کی اور ہمارے تلنگانہ کے علاقے کی لڑکیوں کے ناموں اور پیرنٹس کے ناموں کے ساتھ نشاندہی کی گئی ہے۔ بعض آپ کا رجسٹر جو میرج ہوئی ہے تو وہ رپورٹ نکال کر کے یہ اس بات سے تو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ بھئی جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے نا تو شیطان ایک غلط فہمی اور ایک دھوکہ دیتا ہے اور ایک غلط ذہن چلتا ہے۔ تو کیا ذہن چلتا ہے؟ ٹھیک ہے مولانا آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں سماج میں ایسی برائیاں تو بہت زیادہ ہیں، پھیل رہی ہیں، لیکن ہم ویسے نہیں ہیں، ہماری اولاد ویسی نہیں ہے، ہمارا بیٹا ویسا نہیں ہے، ہماری بیٹی ویسی نہیں ہے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن بھائی اس درجہ اطمینان، یہ جو اطمینان ہے یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لڑکیاں پکڑی جا رہی ہیں وہ لڑکیاں کیا برطانیہ کی ہے، کیا امریکہ کی ہے، کیا فرانس کی ہے، کیا وہ نان مسلم ہے، کیا وہ غیر مسلم ہے؟ جن کی تعیین کی جا رہی ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اور جو نوجوان لڑکے جن کو اپنی داشتائیں بنا رہے ہیں، جن کو گرل فرینڈ بنا کر کے رکھا ہوا ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ہمارا سماج اتنا صاف ستھرا ہے کہ ہمارے سماج کی خواتین اور ہمارے سماج کی جو لڑکیاں ہیں، ہماری جو بہنیں، وہ گرل فرینڈ بننے کے لیے آج تیار نہیں ہوتی؟ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں کسی مسلمان لڑکی کو گرل فرینڈ بنتے ہوئے نہیں بتایا جا سکتا؟ ہم کیوں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے سماج کی ہماری کچھ بہنیں ہیں جو مسلم ہیں، اس کے باوجود وہ یہ راستہ اختیار کرتی ہیں کہ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا انکار کرنا اور اپنے آپ کو تسلی دے لینا کہ ہاں معاشرہ پورا خراب ہو گیا، سماج پورا خراب ہو گیا، ہم فرشتے ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں، ہمارے بچے ویسے نہیں ہیں، ہماری بچی ویسی نہیں ہے، ہماری اولاد ویسی نہیں ہے، ہمارا لڑکا ویسا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے ہم اس دھوکے سے نکلیں اور اس حقیقت کو تسلیم کریں اور اس طوفان کو سمجھیں جو آگے کو آ رہا ہے۔ یہ جو بے راہ روی کا طوفان ہے، یہ آج تو فکری ارتداد ہے، تہذیبی ارتداد ہے، لیکن اگلا نمبر دیکھو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ابھی روایتیں بھی آئی ہیں، ان روایتوں پر عمل کرنے والوں کو بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ کما یکرہو کما ان یقذف فی النار، یعنی ایسے ناپسند کرتے ہیں، کما یکرہو ان یلقى فی النار، کہ جیسے آگ میں ڈالا جائے۔ اتنا زیادہ اپنے ایمان سے پھرنا کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو ناپسند ہوتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچے درجے کی صحابیہ ہیں، ان کا واقعہ ہے کتابوں کے اندر کہ ان کے جو شوہر تھے، خاوند جو تھے، ان کے ہسبینڈ جو تھے، یہ کسی سفر پہ چلے گئے اور کافی لمبا سفر تھا، کافی دنوں کا دور دراز کا سفر تھا اور وقت کافی لگا ان کو سفر میں، تو وہ تو سفر پہ ہیں۔ یہاں ان کی جو اہلیہ تھی، ان کی اہلیہ کو اللہ پاک نے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک پہنچتی رہی تو اب وہ ان کے دل میں گھر کر گئی اور بہت زیادہ وہ متاثر ہو گئی
اور ایمان قبول کر لیا۔ جب ایمان قبول کر لیا تو اس کے بعد شوہر واپس آئے، مالک بن النضر ان کا نام تھا، وہ واپس آنے کے بعد دیکھا کہ بیوی کی حالت تو بدلی سی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ وہ اپنے بچے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو انیس کہتے تھے وہ پیار سے، تو یا انیس کہہ کر کے وہ اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دے رہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا رہے، کچھ اس طرح کی باتیں جو اللہ کے نبی کا نظام ہے، وہ ڈسپلن کی جو باتیں وہ باتیں اس کو سکھا رہی ہیں اور اللہ کے نبی کا نام لے کر کے سکھا رہی ہیں۔ تو مالک بن النضر کا ماتھا کھنٹا اور انہوں نے کہا کہ اصحابو تو کیا تو بے دین ہو گئی؟ کیا تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ لیا؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے باپ دادا کا دین کیسا ہے کیا ہے میں اچھی طرح جانتی نہیں، لیکن یہ جو نبی ہے اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دین کو میں نے سمجھا، ان کی باتیں میں نے پڑھی اور یہ میرے دل میں اتر گئی۔ اب اور نہ ہو کہ میں اعلان کرتی ہوں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان کرتی ہوں، مجھے کوئی اس محبت سے روک نہیں سکتا۔ اب میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، اللہ کے نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔ تو مالک بن النضر بہت زیادہ یہ ہو گئے، پریشان ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ گھر چھوڑ دیا، ناراض ہو کے چلے گئے اور بیوی سے ملنا بھی نہیں چاہ رہے، دور چلے گئے۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا مالک بن النضر کا۔ اب اس کے بعد حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ بنی، تو بہت سے رشتے آئے ان کے پاس۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رشتہ ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس اپنا پیغام نکاح بھیجا، کہا کہ بھئی گویا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑے مالدار صحابی تھے، ان کے پاس اللہ پاک نے اسباب بہت دے رکھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سونے چاندی کی ریل پیل ہے، تم کیا چاہتی ہو، تمہارے لیے میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے پہلے شوہر کو، جو میرا شوہر بھاگ کے چلا گیا، وہ اسی وجہ سے کہ میں نے اس کے کفر کو ناپسند کیا تھا، ایسی بات نہیں کہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں تھا، تو اب میں تم سے کیوں نکاح کروں؟ مجھے یہ مال و دولت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم یہ جو دکھا رہے ہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صاف کہہ دیا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں بتاؤ تمہارے لیے کیا کرنا پڑے گا، مجھے تو تمہیں حاصل کرنا ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایمان قبول کرو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مہر بھی نہیں چاہیے، ایمان قبول کر لو، اگر تم ایمان قبول کر لو گے تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، اس کے بعد تو ایمان ان کے دل میں اتر گیا اور اعلیٰ درجے کے وہ بھی صحابی بنے۔ تو یہ واقعات ہے کہ ایمان سے مرتد ہونے کا مسئلہ ہم مسلمانوں میں کبھی تھا ہی نہیں، اور اللہ کے نبی کی محنتوں کے نتیجے میں ایسا ایمان ہمارا بن گیا تھا کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم لات مارا کرتے تھے۔ لیکن آج وہی مسلم قوم ہے، آج بھی ہم سے اگر پوچھا جائے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو ہماری زبانیں اللہ کے نبی کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتی، لیکن آج ہمارے گھرانوں میں واقعات پلٹ رہے ہیں۔ اب واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ ایک مسلم قوم کی بیٹی ہونے کے باوجود، ایک مسلم گھرانے کی خاتون ہونے کے باوجود، لڑکی ہونے کے باوجود وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ بغاوت کر رہی ہے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے اور پورے خاندان سے، پورے سماج سے، اور صفائی کے ساتھ اعلان کرتی ہے اور وہ ڈھٹائی کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ مجھے ایمان پسند نہیں، اسلام پسند نہیں، اب میں نے اگر جو راستہ اختیار کیا ہے اس راستے کے درمیان میں ایمان و اسلام بھی آتا ہے تو ایمان و اسلام کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ اب بتائیے کیا یہ مسئلہ سنگین مسئلہ نہیں ہے؟ اب ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کے بڑے کامیاب بنے اور با کردار، اچھے کردار والے بنے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا جذبہ بہت اچھا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے سامان اور دنیا کی چیزیں لگائی ہیں تو اس کے اندر تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہماری کچھ معاشرتی بیماریاں بھی، یہ جو ہمارے لڑکے ہیں نا، مسلم قوم کے لڑکے، ان لڑکوں کے اندر بے راہ روی ایسی ہے کہ یہ پڑھنا نہیں چاہتے، یہ پڑھنا نہیں چاہتے، اپنا سارا وقت خراب کر رہے ہیں۔ ایک باپ گویا کام کی جگہ پر مختلف قسم کی ذلتیں برداشت کر کے اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ درجے کی ذلتیں، اس کو پتہ نہیں کتنی گالیاں سننا پڑتا ہے، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ سنتا ہے اور خون پسینے کی کمائی لا کر کے اپنے بچے کے سامنے ڈال دیتا ہے کہ پڑھ، اور کچھ بن جائے
میری طرح کی تیری زندگی نہ ہو. لیکن بچوں کو اس کا کوئی احساس نہیں. وہ پیسہ لے کر کے ادھر ادھر اڑا دیتے ہیں اور پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے. لڑکیاں سنجیدہ ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ لڑکوں سے دماغ ہٹا کر کے لڑکیوں پہ دماغ فوکس کرتے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو کیا کریں گے, اعلیٰ تعلیم دلائیں, کامیاب بنائیں, اونچے عہدوں پر پہنچائیں گے. تو اب لڑکیوں کے پیچھے محنت جب کی جاتی ہے تو آج مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے قوم کے اندر مسلم لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیمی کارکردگی بہت بہتر ہے. جب یہ تعلیمی کارکردگی بہت بہتر ہے اور جب یہ پڑھ لکھ کر کے کافی قابل بن جاتی ہے تو اس لیول پر پہنچنے تک تو ان کی عفت و عصمت کے اوپر بہت زیادہ داغ پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب شادی کا نمبر آتا ہے تو ان کو اپنی قوم میں کوئی اپنی ٹکر کا اپنے مقابلے کا نہیں ملتا. تو اب یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ غیروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے ہی کو واحد حل تصور کرتی ہیں. اب بتائیے کہ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی میں تو پی ایچ ڈی, میں نے تو اتنی اونچی تعلیم حاصل کر لی, اب مجھے اسی درجے کا لڑکا چاہیے. اب وہ لڑکا ان کو ان کے سماج میں نہیں ملتا تو وہ ارتداد کی راہ اختیار کرتی ہے. اب وہ جو کالج کے اندر اور ایسے واقعات ہیں کہ بھئی یہ مخلوط تعلیم ہی سارے فساد کی جڑ. ہر مسلمان کے اوپر یہ گویا اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اور اپنے نسل کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اور ارتداد سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے. مولانا عالمیہ نبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آیا اور آ کر کے کہا کہ پاک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, میں رفاہی کام میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. مولانا عالمیہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دیکھو میں خود ایک مولوی ہوں, مدرسہ چلاتا ہوں, مدرسہ ہے, مسجد ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ تم ایک مسجد قائم کر دو یا مدرسہ قائم کر دو, لیکن میں اس وقت کے حالات کو دیکھ کر کے کہتا ہوں کہ تم اسکول ڈالو, تم کالج ڈالو مسلم قوم کے لیے, تاکہ کیا. اور یہ جو دنیا کے حالات ہیں تو ترکی کے اندر ایک ماحول ہے, دیکھو کہ ہم لوگ الگ الگ نظام تعلیم کا انتظام تو ہے لیکن جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں. اور پھر مسئلہ کیا ہے کہ ایک دو باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وقت بھی ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ نظام میں اور جہاں نظام ہے الگ الگ تعلیم کا, اس کے باوجود ہم لوگوں کے یہاں اپنے دین و ایمان کی فکر اصل میں کرنا تو یہ چاہیے کہ یا تو جہاں الگ طور پر لڑکیوں کی تعلیم کا نصب ہے اس میں کوئی کمزوری ہو تو اس کمزوری کو دور کریں. ہم اس کمزوری کو تو دور نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ہماری لڑکی یہاں پڑھے گی تو کیا رزلٹ آئے گا. اب اس کے لیے ہمیں عیسائی مشتریوں میں بھیجنا ہے. ارے بھائی عیسائی مشتری میں جا کر کے کچھ دنیا کی تعلیم حاصل کر لے, کچھ روپیہ بٹور لے, لیکن دین و ایمان جو جا رہا ہے اس کی ہمیں فکر. وہی والی بات کہ یکرہ ان یلقی فی النار, کہ جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتے ہیں وہ ناپسندیدگی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. اگر مومن ہو, ایمان ہے تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے جہالت اور ایک چیز ہے بے دینی, بے ایمانی. ایمان کے مقابلے میں جہالت, تو ایمان کے مقابلے میں اگر جہالت ہو تو جہالت کو پسند کرتا ہوں. تعلیم کے ساتھ دین و ایمان کا سودا کرنا پڑے تو ایسی تعلیم کا کوئی مطلب نہیں, تو اب اگر کوئی کمی کمزوری کوتاہی ہو تو آج کل تو دنیا آگے بھی بڑھ گئی. بھائی اگر مخلوط تعلیم سے بچ کر کے اپنی لڑکی کو لڑکیوں کے اسکول میں یا لڑکیوں کے کالج میں پڑھانا چاہتے ہو اور وہاں کمزور تعلیم ملتی ہو تو اس تعلیم کو کی کمی کو دور کرنے کے راستے ہزار ہیں. آج انٹرنیٹ موجود ہے, بھائی ہم ان راستوں کی طرف کو جائیں اور ان راستوں سے اپنی کمی کو دور کر کے اپنا ٹیلنٹ پیش کریں اور ٹیلنٹ پیش کر کے اپنی لڑکیوں کی عفت و عصمت کو بچانے کا انتظام کریں. اللہ پاک کہیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.